بازار بدقسمتی سے ہمیں لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے جی بازار گرم ہے اور اس طرح کی چیزیں، بٹ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے تو ڈینائی کر دیا اور انہوں نے کہا میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں جی کہ میں نے کسی کو کوئی آفر نہیں کیا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں، اور ایک ایم پی اے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں فون آیا ہم کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہمارے لوگ پورے ہیں اور پی ایم ایل کیو کے لوگ بھی پورے ہیں، لاہور کے ایک نجی ہوٹل میں موجود ہیں اور اب مزید لوگ نہیں ٹوٹ سکتے۔ یہ اور مسلم لیگ نون کی اتنی ڈیسپریشن کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے وزارت اعلیٰ جانا سیلف ایک ایشو ہے، بٹ کیا وجہ ہے اتنی ڈیسپریشن کیوں؟ ٹھیک ہے، ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ۔ شکریہ منیب، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں ڈیسپریشن ہونی چاہیے۔ جیسے انہوں نے کھلے دل سے نتائج کو قبول کیا تھا، اسی طرح سے کھلے دل سے وہ اس الیکشن کو بھی ہونے دیں۔ رن آف الیکشن ہے، سمپل میجورٹی میں جو جیت جائے اس کے پاس وہ نمبر آنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ 5-7 لوگ ہیں یا جو بھی ہے، جس طرح کی بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، وہ غلط بات ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو پیسوں کا معاملہ ہے یہ ہمیشہ سے الزامات بھی لگتے رہے ہیں، اس کے کئی دفعہ لوگوں نے بتایا بھی، پھر چند سالوں کے بعد کتابیں آتی ہیں اس کے اندر بھی لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ آئرنی ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے، اور اس میں کئی اس میں بازار بھی سجے ہیں اور سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جب اب ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ایک جماعت کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن اسی سینٹ کے اندر جب ہوا تھا تو ہم نے اس کے اوپر کوئی اتنا واویلا نہیں مچایا کہ 15-65 لوگ تھے، وہ پھر 15 کہاں غائب ہو گئے۔ حاصل بزنجو صاحب نے تاریخی اس کے اوپر جملے ادا کیے تھے، اگر کسی کو یاد ہو، وہ جملے ہم نے فراموش کر دیے۔ پھر اس کے بعد اسی شہر کے اندر جو تھے وہ بجٹ تھا یا سینٹ کا جو الیکشن تھا، اس کے اندر حبس بیجا میں بھی رکھا گیا۔ رولنگ ایلیٹ نے اس وقت پاکستان تحریک ابھی عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم ووٹ دلواتے تھے ایجنسیوں سے، اور عامر لیاقت مرحوم جو ہے وہ تو آن دا ریکارڈ ہے کہ ہم لائے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے، لیکن المیہ کی غلط ہے، دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ جب ایک طرف سے ہوتا ہے تو چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایک اسٹرینگتھ ہے، میڈیا کے اوپر ہے، لوگ ڈر کے مارے صحیح بات نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایک واویلا مچا دیا جاتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ادھر ہی۔ حالانکہ جلیل شرپوری صاحب نے استعفیٰ دیا، میاں مسعود نے دیا، تو آپ دیکھیں ان کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ الیاس چنیوٹی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حج پہ میسیجز آ رہے جی چودھری صاحبان کے، اور آج دیکھیں وہ جو چنیوٹی صاحب کا بیان آ گیا، وہ ویڈیو، وہ آڈیو آ گئی جو شیخ رشید صاحب کی اور گل زمان صاحب کی تھی، یعنی وہ ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں الزامات ہیں صرف، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آن گراؤنڈ سچویشن آپ کو کیا لگتی ہے پرویز الہی صاحب کے لیے؟ اب سب ٹھیک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ڈرامائی موڑ آ سکتا ہے؟ دیکھیے، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اپنے 10 ووٹ ہیں، ان کے اپنے 10 ووٹ ہیں، وہ انٹیکٹ ہیں۔ شجاعت صاحب نے صبح کہہ دیا، وہ کہانی تو ہو گئی ختم۔ اب جو ان کے پی ٹی آئی کی اسٹرینگتھ ہے وہ زیادہ ہے، وہ ان کے پاس اس وقت نمبر زیادہ ہے، کم سے کم 7 نمبرز کا فرق ہے، بالکل 7 ووٹ کا فرق ہے، اور ان کے پاس یہ نمبر ہے اس وقت۔ لیکن اگر کوئی، جیسے کہ بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہیں، کل سپریم کورٹ کے اندر بھی خبر کیا کہتی ہے؟ خبر دیکھیے، خبر یہ کہ دونوں طرف سے پی ایم ایل این بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگ جو ہیں غائب ہو جائیں، آئے نہیں، غیر حاضر ہو جائیں، ایبسٹین کر جائیں۔ یہ چیزیں تو وہاں سے بھی کوشش پوری طرح سے ہو رہی ہے، کیونکہ اب وہ بھی جارحانہ انداز میں سیاست کریں گے، پتہ نہیں وہ کیسی سیاست ہوگی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے جی اب ہم جارحانہ انداز میں سیاست کریں گے۔ ظاہری بات ہے جب سیاست ان کی اگر اس حساب سے دیکھا جائے گا ڈوب گئی ہے، خاص طور پر یہ جو 15 بائی الیکشنز انہوں نے سیٹیں ہاری ہیں، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ارشاد بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آپ جب عاصمہ شاہی صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی کہ پی ایم ایل این نے کہا ہم جارحانہ سیاست کریں گے، تو آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ آپ مطلب آپ کا ہاسا کیوں نکل گیا تھا؟ کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں، جارحانہ سیاست۔ اچھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بلوچستان حکومت پھونک سے گری تھی زرداری صاحب، اور ساتھ کون کھڑے تھے؟ قائد، ہمارے قائد کھڑے تھے، پھر چیئرمین سینٹ، اور پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کی بیٹی کی آڈیو ویڈیوز یہ بھول گئی عاصمہ صاحبہ وہ بتانا، اور جو ان کی صندوقڑی سے زیادہ ووٹ نکلے تھے اللہ کے فضل سے، اور مریم صاحبہ نے کھڑے ہو کے کہا ہیرو آف دا ڈے یوسف رضا گیلانی، اور میری ٹکٹیں چلی۔ اور اچھا، اور آپ کے دوست طارڑ صاحب نے یوں کیا، وہ تو نے وہ یوں بھی کیا تھا، انگلی بھی کی تھی۔ اچھا، وہ نے تھمز اپ کیا تھا۔ نہیں، ایڈٹ کیوں ہو گئے؟ وہ طارڑ صاحب کا ایڈٹ نہ کریں، ارشاد بھٹی کا ایڈٹ کریں، ہم دونوں حافظ آباد۔ میں نے کچھ اور کہا، جب میں نے کہا جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بنے تھے تو انہوں نے تھمز اپ کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے بھی کہا تھا قانون کی کتاب، آئین پاکستان کی کتاب ہاتھ پہ، انہوں نے تھمز اپ بھی کیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، یہی زرداری صاحب تھے،
پیپلز پارٹی کا دور تھا, انہوں نے گورنر راج لگایا, پھر انہوں نے وہ نوٹ اور لے کے پہنچے اور کچھ بھی نہ ہوا. اب 5 فارمولے ہیں جی جارحانہ سیاست, بقول میری بہن کے جارحانہ سیاست. نمبر 1, پرویز الہی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ بن جائیں. ٹھیک. نمبر 2, کاف لیگ کو توڑ دیا جائے. یہ 2 کام تو پٹ گئے. نمبر 3, تحریک انصاف کے کوئی 10-15 لوگ بیمار ہو جائیں, لیٹ ہو جائیں, پہنچے نہ, وغیرہ وغیرہ. نمبر 4, سارے پروسیس کو ڈیلے کیا جائے جس طرح تحریک انصاف نے وہ گورنر کیا, لیکن اس کا کوئی فائدہ. نمبر 5, نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے, میں مرکز جاتا ہے یا کیا کرتا ہے. لیکن ان کو ایک بات ہے کہ آئینی اور جمہوری انورٹڈ کامہ میں آئینی اور جمہوری طریقے سے عمران خان کو مرکز سے نکال کر اگر ان کو ٹھنڈ نہیں نہ پڑی تو انشاءاللہ پنجاب سے اگر غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے نکالنے کے بعد یا مینڈیٹ چھیننے کے بعد میں ظاہر ہے میں ابھی بہت بڑے دنوں کے بعد نہیں بڑی صاحب مجھے پتہ ہے آپ کی پوٹلی میں کو آدھا کلو تجزیہ بھی اور ہوگا. ہاں نہیں میری ایک بات آدھا کلو تو ہوگا. نہیں بات پاؤ بھرے. اچھا سنیے کوئی چھٹانگ سلیم صاحبی صاحب کو بھی یار کہنے دیں. یہ سنتے رہتے ہیں نا ان کا. اچھا سنیے تو آپ کا بھی تو سنتے رہتے یار, حد ہوگی کہاں یار موقع. اچھا چلے میں سب سے کم بولتی ہوں. ایسی شگوفے میں کہاں جوڑ سکتا ہوں. بولنے دے. اچھا بولنے دے. یہ آپ کی یہ ساری سازش آپ کی ہے. نہیں منیب جو کچھ انہوں نے دکھایا غلط تھا. I condemn this, but کیا آپ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ Yeah, definitely. کیوں نہیں؟ سیریسلی یہ جو انہوں نے کیا تھا, آئین توڑا تھا, آرٹیکل 5 کو نافذ کر کے آئینی پروسیس کو, جس کے اوپر آپ معترض رہے کہ آدھی رات کو سپریم کورٹ کو غلط کیا تھا. ڈپٹی اسپیکر کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ 2 نمبری تھی وہ. اور یہ اس کے بعد اللہ کے فضل کرم سے یہ کوئی بھی کر دے گا, یہ کوئی آگے روایت بن جائے گی. اچھا آگے سنیے. میرے خیال اچھا میری بات سنو. اچھا سوال مجھے اچھا چلے آپ کا تجزیہ آپ کی 5 سیناریوز آپ نے پینٹ کر دیا, مجھے بتا دیں ٹھنڈ پہ گئی ہے اس کا کیا جواب دوں. چلے کوئی بات حد ہوگی. ٹھنڈ ایک مہذب لفظ ہے. اچھا آگے 3-4. اچھا نمبر ترک کا پتہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے پاس ہے یا کوئی نہیں؟ تو وہ پنجاب سے غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے نکال کے عمران خان کو ان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. اور جس طرح مرکز میں زرداری صاحب نے منجی ٹھوکی ہے نون کی, اسی طرح پنجاب میں اگر انہوں نے ٹھوک دی نا تو الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف سوشل میڈیا پہ نہیں ہوگا, ایکچوئل ہو جائے گا. اچھا میرے صاحب صافی صاحب کے پاس ظاہر ہے بڑے بے چین ہو رہے ہیں. نہیں آپ اٹھے نا بیٹھے رہے. میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا. 2 کلو تجزیہ اس دن کاشف کے شو میں کہا تھا, میں چپ کر کے بیٹھا. اچھا چلے صاحب مجھے کچھ سوال آپ بھی کرنے دینا. یار آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جتنی اندر سے مجھ سے محبت کرتے ہیں. اچھا چلیے صاحب میں دوبارہ حضور کے پاس آتا ہوں. 2 منٹ. قبلہ جناب آقا آپ کے پاس دوبارہ